وقت کافی ہو چکا ہے، بڑے اختصار کے ساتھ میں چند باتیں آپ کے سامنے. میں سے ہر شخص واقف، گلی کوچوں میں چکر لگانا، شور و ہنگامہ کرنا، چیخنا چلانا، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، لایانی کاموں میں مشغول رہنا، دن بھر کرکٹ یا اس طرح کے دیگر کھیلوں میں وقت گزارنا، یہ ہمارے معاشرے کی پہچان بن گئی. اس معاشرے میں وہ قومیں جن کا دین ہماری نسلوں سے زیادہ بہتر ہیں، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے، پڑھنے لکھنے کے اعتبار بھی ہیں، اور اللہ کی جانب سے دی گئی ایک امانت بھی ہے. امانت کو صحیح طور پر محفوظ نہیں رکھا تو کل قیامت کے دن اللہ سے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہباں ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا کہ عورت اپنے گھر کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اور عورت سے ان کے متعلق یعنی بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق ہیں. اس کا تذکرہ میں نہیں کروں گا. میں اس بات کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری نئی نسل دین کی طرف کیسے پلٹے گی، اس کی تربیت ہم کس انداز سے کریں. اس سلسلے میں چند ہدایات جو قرآن و حدیث میں دی گئی ہیں اس کا میں تذکرہ کروں گا آپ کے سامنے. آپ جانتے ہیں کہ عام طور سے ہمارا یہ تصور بنا ہوا ہے کہ اولاد کے لیے دولت اکٹھا کرنا، عالیشان محلوں کو اکٹھا بنانا، بلڈنگیں بنانا، ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم جس قدر اپنی اولاد کے لیے راحت کے سامان فراہم کر دیں اور اتنا ہی یہ ہماری اولاد کے حق میں بہتر ہوگا. حالانکہ سب سے بہترین تحفہ جو ایک والد اپنے لڑکے کو دے سکتا ہے، ترمذی کی ایک روایت ہے، اگرچہ سند میں ذوق پایا جاتا ہے، کہ وہ بہترین ادب. اور ایک دوسری روایت میں جس کی سند مرسل ہے، وہ بھی ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو سب سے بہترین تحفہ جو دیا جا سکتا ہے وہ حسن ادب کی تعلیم. کس طرح ہم اپنے بچوں کو دین اسلام اور دین ایمان سے جوڑیں، اس سلسلے میں مستدرک الحاکم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب بولنے کی عمر کو پہنچ جائے تو سب سے بے توحید ہے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور پھر موت کے وقت بھی اس کلمے کی تلقین کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ یقین جانیے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے. اس لیے اگر آپ اپنے بچے کو دنیا کی سب سے عظیم نعمت اور دولت سے نوازنا چاہتے ہیں تو یہ بات لازم ہے کہ بچہ جب بولنے کی عمر میں آ جائے تو اس کلمے کی تلقین کرائی جائے، خالق کائنات کی صفات کا، اس کے احسانات کا تذکرہ کیا جائے، بچے کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی محبت راسخ کی جائے اور بیٹھائی جائے. بچپن میں اگر اللہ کی محبت بچے کے دل میں بیٹھا دی گئی اور اس کلمے اور اس کے مفہوم کو راسخ کر دیا گیا تو پھر چاہے حالات کیسے بھی آئیں، ایمان کی جو شمع آپ بچپن میں جلا دیں گے وہ شمع اس بچے کے دل میں جب وہ جوانی کے ایام میں پہنچے گا، جب وہ بڑھاپے کے ایام میں پہنچے گا، جب وہ مشکلات اور خطرات سے دوچار ہوگا، جب کفر و شرک کے غلبے والے مجلسوں میں، محفلوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں جائے گا، اس وقت بھی اس کی وہ شمع جلتی رہے گی
اور اس کے ایمان کی اس چنگاری کو جو آپ ڈال دیں گے اس کے دل میں، اس کو کوئی بجھا نہیں پائے گا۔ آپ اس دولت کا اندازہ لگائیں کہ ایمان کی دولت جس سے عام طور سے ہم غافل ہیں، بچپن میں اپنے بچوں کو ہم نہ اس جانب دھیان دیتے ہیں، نہ بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے، خالق کائنات کون ہے، اس کے کیا احسانات ہیں، اس کی تعظیم کیسے ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ کیسے ہونا چاہیے، اس کی عبادت ہمیں کیسے کرنی چاہیے۔ یہ تمام باتیں جو بچپن میں سکھائی جانی چاہیے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، خود ہم اور آپ اس سے بہت زیادہ اعراض برتتے ہیں، بہت غفلت برتتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، میں ایک حدیث کا ایک آخری ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک خواب دیکھا جس میں مختلف نیکیوں کا اور مختلف نیک اعمال کے ثمرات کا تذکرہ تھا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص جب جنت کی جانب جا رہا تھا تو جب جنت کے قریب پہنچا تو اس کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ اس شخص کا وہ کلمہ جو اس نے کلمہ توحید اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا، وہ کلمہ آیا، اس نے جنت کے بند دروازے کو کھلوایا اور اس شخص کو جنت میں داخل کرا دیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر اندازہ لگائیے آپ اس نعمت کا جس کی تلقین کرنے سے ہم عام طور سے غفلت برتتے ہیں اپنے بچوں کے دلوں میں، جس کو راسخ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے رونا رویا جا رہا ہے کہ آج ہماری ایک بڑی تعداد مرتد ہو رہی ہے، کفر اور شرک کی علمبردار ہو رہی ہے۔ اندازہ لگائیے یہ دولت کتنی عظیم ہے کہ جنت کی یہ کنجی ہے، جنت کا دروازہ اس سے کھلے گا۔ خود یہ مشرکین، یہ ملحدین زنادقہ جو آج فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم مشرک ہیں، ہم دیوی دیوتاؤں کے علمبردار ہیں، ہم ایک خدا کے منکر ہیں، اس دن قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، خدا کی قسم ہے ہمارے رب، ہم نے کب شرک کیا، ہم تو تیری ذات پر یقین اور ایمان رکھنے والے تھے۔ ایسی دولت ہمارے پاس موجود ہے جس کا اظہار، جس کی تمنا دنیا کی تمام قومیں قیامت کے دن کریں گی۔ یہ دولت ہم اپنے بچوں کو نہیں دے پا رہے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی محرومی کی بات ہے، اور کتنی بدبختی کی بات ہے کہ یہ کلمہ ہمارے پاس ہوتے ہوئے، ایمان کی یہ دولت ہوتے ہوئے بھی ہم اس کی آبیاری اپنے بچوں کے دلوں میں نہیں کر پا رہے۔ بچہ جب تھوڑا سا اور بڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر تدبر کرنے کی عادت ڈلوانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ مزید ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، معاشرے اور سماج کے کیا حقوق ہیں، مختلف آداب جو اسلام نے سکھلائے ہیں، طہارت کے کیا آداب ہیں، گھروں میں جانے آنے کی اجازت طلب کرنے کے کیا آداب ہیں، چھوٹے بڑوں کے کیا حقوق ہیں، مجلسوں کے کیا آداب ہیں، یہ تمام باتیں اور یہ تمام آداب بچوں کو سکھائے جائیں۔ اور پھر بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو ہم نماز کا عادی بنائیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھنے جائے تو اس پر اسے مارو، اور 10 سال کا بچہ جب ہو جائے تو ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو۔ آپ سوچئے کہ اس پہلو سے بھی ہم کتنے غافل ہیں۔ بچے کو بچپن سے جب نماز کا عادی نہیں بنایا جائے گا، جب بچے کو نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت نہیں بتلائی جائے گی، اس کے فوائد نہیں گنوائے جائیں گے، اپنے ساتھ مسجد لے کر کے نہیں جایا جائے گا، بچہ جب 15 اور 20 سال کا ہو گیا، 25 اور 30 سال کا ہو گیا، تب ہم اگر یہ چاہیں کہ وہ نماز پڑھنے والا بن جائے اور نماز کا عادی بن جائے تو یہ بات ناممکن ہے۔ تو بچپن سے بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت ڈلوائی جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بچے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ ابھی آپ نے تعلیم کی اہمیت پر
قرآن مجید کی آیات سنی سابقہ مقررین سے، آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں دین و دنیا کی تفریق نہیں، تمام علوم اللہ کے بنائے ہوئے، یہ پوری کائنات ہی اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ وَالَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس کائنات کو انسانیت کے لیے کس طرح مفید سے مفید تر بنایا جائے، کائنات کے رازوں کو کیسے جانا جائے، ان سے کیسے استفادہ کیا جائے، اس کو جاننا یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں، ہر تعلیم اور ہر علم خدا کا عطیہ، بشرطے کہ اللہ کے نام سے، رب کے نام سے اس علم کو حاصل کیا جائے۔ چونکہ اب دین و دنیا کی تفریق ہو چکی ہے، دینی علوم اور دنیاوی علوم الگ الگ ان کے لیے مدارس اور مکاتب قائم ہیں، ایسی صورت میں اور گھروں میں بھی ہم اسلام یا مذہبی تعلیم کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں بچے کے ساتھ احسان ہوگا کہ آپ بچے کو ابتدائی اور بنیادی تعلیم مکاتب میں دلوائیں۔ بنیادی تعلیم دلوانے کے بعد آپ بچے کو جس میدان میں بھی اس کا شوق ہو، جس میدان میں بھی وہ جانا چاہتا ہو، اس میدان میں لے جائیں، کالجز میں لے جائیں، یونیورسٹیوں میں لے جائیں۔ بلکہ اسلام تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انسان جس علم اور جس فن میں بھی عبور حاصل کرنا چاہتا ہے، مذہبی تعلیم کے بعد اس علم اور اس فن میں عبور حاصل کرے۔ بلکہ اسلام اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ آپ کوئی فن سیکھ رہے ہوں یا آپ کوئی علم سیکھ رہے ہوں تو آدھا ادھورا سیکھیں، اس کو کچا سیکھیں، اس میں بہت زیادہ آپ تباہر نہ حاصل کریں، اس لیے کہ دنیا آپ کی جانب رجوع اسی وقت کرے گی، آپ کو اپنا آئیڈیل اسی وقت مانے گی، آپ کے پاس اسی وقت آئے گی جب آپ اس فن پر عبور رکھتے ہوں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا، کوئی بھی کام کیا جائے تو اس میں گہرائی تک، اس میں بالکل آخری حد تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص کوئی کام کرے تو انتہائی پختگی کے ساتھ کرے، انتہائی عمدگی کے ساتھ کرے۔ آج آپ دیکھیے علم کے میدان میں ہم کتنے پیچھے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ اسلام میں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے، مذہبی تعلیم دلانا اور دینا چاہے گھر پر اس کا نظم کیا جائے، اور اگر آپ گھر پر نظم نہیں کر سکتے تو مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیجیں، اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم دلانا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ قرآن مجید میں 670 آیات ایسی ہیں جس میں عصری علوم کا تذکرہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بائیولوجی ہے، نباتات ہیں، ہے نا، یہ جغرفی ہے، ہسٹری ہے، کون سا علم ایسا ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں نہ ہو؟ تمام کے تمام علوم کو سیکھیے لیکن رب کے نام سے سیکھیے، تمام کے تمام علوم کو پڑھیے لیکن رب کے نام سے پڑھیے۔ مذہبی تعلیم کے بعد، اپنے دین و ایمان کے جاننے کے بعد تمام علوم کو سیکھنا اور اس میں تبحر حاصل کرنا یہ قرآن سکھاتا ہے۔ بلکہ ہماری پسماندگی کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ترقی اور کامیابی کے لیے کائنات کے رازوں کو جاننا، کائنات کے علوم سے واقفیت لازم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قرآن نازل کیے ہیں تو بیجا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ صحیفے ہدایت کو پڑھا جائے تاکہ زندگی گزارنے کا راستہ معلوم ہو، وہیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ اس کائنات پہ نظر ڈالو، اس کائنات پر غور کرو، اس کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی اور عظمت کی نشانیوں کو دیکھو۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ قرآن مجید میں کون سا علم ہے جس کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین و دنیا کی ہمارے ہاں کوئی تفریق نہیں، تمام علوم حاصل کیے جائیں، لیکن بنیادی طور پر بچپن میں بچوں کو دینی تعلیم کے زیور سے ضرور آراستہ کیا جائے تاکہ وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ جائے اور کسی بھی میدان میں جائے۔ آپ دیکھیے ابن سینا جو مشہور و معروف طبیب گزرے ہیں، القانون فی الطب جن کی کتاب یورپ میں کئی صدیوں تک پڑھائی گئی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا۔ جتنے بھی جدید عصری علوم کے ماہرین ہمارے ہاں رہیں، آپ جب ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے
تو دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر ان میں سے حافظ تھے. اکثر و بیشتر کی تعلیم ابتدائی ان کی مذہبی تعلیم ہوئی، کیونکہ پہلے مذہبی تعلیم اور عصری تعلیم کا دوئی نہیں تھی، اس میں کوئی تفریق نہیں تھی. لیکن چونکہ میں نے بتایا کہ اس وقت یہ رواج ہو گیا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو نرسری اسکولوں میں بھیجنے سے پہلے اس بات کا بندوبست کیجیے کہ آپ کے بچے ایمانیات سے، آپ کے بچے اسلام کے آداب سے، آپ کے بچے قرآن کی بتائی ہوئی شریعت سے واقف ہوں، چاہے اس کا جو بھی آپ طریقہ اپنائیں. ہماری نسلیں جو بگڑ رہی ہیں اور خراب ہو رہی ہیں، اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے ان کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا نظم نہیں کیا جا رہا. کیا آپ نہیں چاہتے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے عمل کا سلسلہ جاری رہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی شخص آپ کے حق میں دعا کرتا رہے؟ آپ اگر اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، آپ اگر اپنی نسلوں کی، آپ اپنے نوجوانوں کے دلوں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں اگر ایمان کی آبیاری نہیں کریں گے، تو یہ ثواب مرنے کے بعد وہ ان کے ہاتھ آپ کی دعا کے لیے کیسے اٹھیں گے؟ جنہیں ایمانیات کہیں نہ پتہ ہو، جنہیں قرآن کی حقانیت ہی پر شک و شبہ ہو، جنہیں مرنے کے بعد کی زندگی ہی پر یقین نہ ہو، وہ آپ کے لیے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مشہور حدیث اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به او صدقۃ جاریہ، کہ مرنے کے بعد انسان کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کے ثواب کا، اس کی نیکیوں کا اندراج کا. ایک تو صدقہ جاریہ ہے، دوسرے نیک اولاد، صالح اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے، اور تیسرے کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے جائے جس سے ایک دنیا فیضیاب ہوتی رہے، ایک دنیا ہدایت پاتی رہے. سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچے کے دعا کے نتیجے میں مرنے کے بعد باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھایا آسمان کی جانب، اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ جیسے میں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا رہا ہوں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا، ان کے ذہنوں میں ایمان کی آبیاری کرنا، ان کو نیک اور صالح بنانا یہ کتنا ضروری ہے کہ اس کے فوائد اور اس کے ثمرات دنیا میں تو ہمیں ملیں گے ہی، آخرت میں بھی ہمیں ملیں گے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور ہماری نیکیاں محدود ہوں گی، گناہوں کا ہمارے پاس انبار ہوگا، ایسے موقع پر اگر ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کی ہوگی، اگر ہم نے اپنے اولاد کے دلوں میں ایمان کی آبیاری کی ہوگی، اگر ہم نے اپنے اولاد کے دلوں میں ایمان کو بیٹھا دیا ہوگا، انہیں توحید کا اور ایمان کا علمبردار بنا دیا ہوگا، تو مرنے کے بعد وہ پوری زندگی جو عمل کرتے رہیں گے، دین پر جو قائم رہیں گے، اس کا ثواب ہمارے نام اعمال میں، ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا. ایک چیز اور ہے جس کی جانب میں توجہ دلاؤں گا. دینی تعلیم جس طرح ضروری ہے، اسی طرح یہ مدارس اور یہ مکاتب جو ہمارے ہاں قائم ہیں، بڑی بے چارگی کی حالت میں ہیں، بڑی مفلسی کے عالم میں چل رہے ہیں. در در لوگ جا کر کے چندے کرتے ہیں، در در جا کر کے لوگ بھیک مانگ کر کے لے آتے ہیں. ہماری غیرت مر گئی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے. کون سا مستقبل؟ مرنے کے بعد کا مستقبل. ہمارے بچوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق اس مدرسے سے ہے. کیا ہم اس مدرسے کو چلانے سے قاصر ہیں؟ آپ سوچئے، گھر گھر اگر چند 100 روپے نکالے جائیں، ماہانہ اس کے لیے کچھ رقمیں مختص کی جائیں، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا ثواب، کبھی آپ نے سوچا کہ کتنا اس کا ثواب ملے گا؟ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. جہاد جو اسلام کے بنیادی احکام میں سے حکم ہے، جہاد کی فضیلت میں بے شمار آیات اور بے شمار احادیث ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے دینی علوم کی تحصیل کے لیے بھی جو شخص نکلتا ہے، اس کو قرآن نے مجاہد کا حکم دیا ہے. یا مجاہد کے کتنی بے بسی کی بات ہے کہ ایک شخص ہمارے بچوں کے دین کی آبیاری کر رہا ہے، ایک شخص ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنوار رہا ہے، اور ہم اسے 4000 روپے اور 5000 روپے دے رہے ہیں. آپ سوچئے، گویا 4000 اور 5000 روپے دے کر کے ہم نے صرف ایک ہی اپنے بچوں کے مستقبل کو آپ کی آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے. میں نے ابھی بتایا کہ دنیا کے تمام پروفیسر حضرات، دنیا کے تمام شہنشاہ، دنیا کے تمام لوگ اس ایمان کی تمنا کریں گے قیامت کے دن جس ایمان کو آج ہم حقیر سمجھ رہے ہیں،
جس ایمان کی آج ہم قدر نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں، اس بگڑنے میں ہمارا بہت ہی زیادہ ہاتھ ہے، بہت ہی زیادہ رول ہے۔ آپ سوچئے ہماری نسلیں کتنی بگڑ گئیں، ہمارا سماج اور معاشرہ کتنا خراب ہو گیا۔ آج دشمنوں کی لالچ یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ ہمارے اب گھر واپسی کی باتیں کریں وابستہ کی گئیں، بلکہ آئے دن آپ رپورٹوں میں دیکھتے ہوں گے کتنے لوگوں کو گھر واپسی کی مہم میں گھر واپس لایا جاتا ہے۔ اگر ہم نے، ہمارے بزرگوں نے ایمان کی شمع ہمارے دلوں میں روشن کی ہوتی، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں روشن رہی ہوتی، تو آج ہمارے ایمان کی روشنی سے اس ہندوستان میں کفر اور شرک کی تاریکیاں چھٹتی، لوگ اپنے گھروں کے بچانے کی فکر کرتے، ہمیں اپنے گھروں میں واپس لے جانے کی فکر نہ کرتے۔ بہرحال اب بھی موقع ہے، اگر ہم اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں اور نسلوں جہاں گبن ہی گبن ہوتا ہو، جہاں کرپشن ہی کرپشن ہوتا ہو، کیا ہماری قوم جس طرح سے کہ پہلے یہ جنت ارضی تھا پچھلے زمانوں میں، جب اسے جنت کہا جاتا تھا یا جنت ارضی کہا جاتا تھا، آج ہم اس پوزیشن میں نہیں۔ آپ سوچئے چاہے دینی علوم ہو چاہے دنیاوی علوم، اگر مختلف علوم و فنون میں ہمیں مہارت حاصل ہوتی، اگر ہم آنکھ کے ڈاکٹر ہوتے اور اس میں اسپیشلسٹ ہوتے، اگر ہر میدان میں ہمارے نوجوان اور ہماری قوم کی نمائندگی ہوتی اور اس وہ انتہا تک پہنچے ہوتے، تو آج یہ لوگ جو نفرت بانٹ رہے ہیں، آج یہ لوگ جو ہمارے تعلق سے نفرت کا پٹارا کھولے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پاس آنے پر، ہمارے پاس جھکنے پر مجبور ہوتے۔ تو اس ہندوستان میں اگر ہمیں اپنے وجود کو، اپنی نسلوں کو بچانا ہوگا تو دو کام کرنے ہوں گے، ایمان کی شمعوں کو بھی جلانا ہوگا اور علم کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ علم سے میری مراد شرعی اور دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں بھی ہیں، اور دنیاوی علوم میں بھی انتہا تک پہنچنا، اس میں پختگی تک پہنچنا، کمال تک پہنچنا، یہ انتہائی ضروری ہوگا۔ اگر ہمارے پاس یہ دونوں مشعلیں ہوں اور یہ دونوں شمعیں ہوں، دیکھیے علم چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی، ایک شمع کے مانند ہے۔ یہ دونوں شمع ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو کفر و شرک کی تاریکیاں آج مٹ گئی ہوتی، ایمان اور توحید کی روشنی اس ہندوستان میں آج لہلہا رہی ہوتی، اس کی کھیتیاں اس ہندوستان میں ہر چہار جانب نظر آ رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس نقطے کو سمجھنے اور چند باتیں جن کی جانب میں نے اشارہ کیا ہے، ان باتوں کو روبہ عمل لانے کی کوشش توفیق دے، ہمیں اپنے نسلوں کی حفاظت کی توفیق دے، ان کے دلوں میں ایمان کی آبیاری کرنے کی توفیق دے، انہیں علم کا جذبہ پیدا کرنے، علم کے سیکھنے اور اس میں کمال تک پہنچنے کی ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔